مجلس میں ایک بڑی تعداد میری بہنوں کی، میری بزرگ خواتین، بچیاں، کم سن بیٹیاں، بہت سو کی گودیوں میں شاید چھوٹے بچے بھی ہوں، اور بہت سی شاید آرزو رکھتی ہوں کہ انہیں اللہ اولاد عطا فرمائے۔ سلام اس ماں کو بھی کریں جس نے اپنے بچے کو اجلا سا کرتا پہنا کر، بال جھنڈولوں میں کنگھی کر کر، آنکھوں میں سرما دے کر امام حسین کی گود میں دے دیا، جسے ہمارے بزرگ شاعر کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کے لیے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے کہ ہم ایسے ہی بلند آواز میں گریا کریں۔ جب جناب رباب نے اپنے اس بچے کو اجلا سا کرتا پہنا کر آمادہ کیا ہوگا جہاد کے لیے، عجب نہیں، زبان حال عجب نہیں، فرمایا ہو اے علی اصغر، اگر تمہاری دادی نے پوچھ لیا کہ تمہاری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پینے کو پانی نہیں تھا، پلانے کو پانی نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ میرے ایک دوست بنارس، ہندوستان بنارس کے رہنے والے، قم میں میرے ساتھ تھے، وہ فرمانے لگے کہ ان کے گھر سے روز عاشوراء تعزیے کا جلوس ان کے امام بارگاہ سے نکلتا ہے اور کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ جلوس نکلا تھا کہ ہم چند دوستوں نے اس رستے پر خود کو ہم لے کر گئے کہ دیکھیں کہ راستہ ہموار ہے، انتظامات مکمل ہیں۔ تو کیا دیکھا ہے، سامنے ایک چارراہا جو آ رہا تھا، سامنے ایک چوک تھا، اس میں کیا دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہندو عورتیں ہیں جو دودھ پیتے ہوئے بچوں کو گودیوں میں لیے کھڑی ہیں۔ کہنے لگے پہلی نگاہ میں تو ہمیں کوئی اندازہ اور احساس نہیں ہوا، لیکن جب ہم ان کے قریب سے گزرنے لگے تو ایک عورت نے آواز دے کر کہا بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو میں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو میں نے ان سے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج رباب کا بچہ بھوکا مارا گیا، آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا۔ ہم اپنے بچوں کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ کیا گزری ہوگی جناب رباب کے جگر پر۔ امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جہاں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ بڑی وفادار خاتون ہیں، امام حسین سے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ وہ کیسا منظر ہوگا اس ماں کے لیے۔ میں نے بزرگ علماء کے بیان کو سنا اور مقتل کو پڑھا کہ شب عاشور جب امام خیموں کے درمیان سے گزر رہے تھے تو ہر خیمے سے ایک بیوی اپنے بچے سے بات کر رہی تھی اور اسے آمادہ کر رہی تھی کہ کل تمہیں کیسے قربانی دینی ہے۔ تو ایک بیوی تھی جو جھولا جھلاتے ہوئے کہہ رہی تھی علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، تم کل کیسے جہاد کرو گے؟ اس وقت امام حسین نے فرمایا تھا رباب تیرے بچے کی قربانی تو ساری قربانیوں پر غالب ہوگی، اور کیسے غالب ہوئی ہے؟ کیا ہوا ہوگا جناب رباب کے لیے اس وقت، کیسے دیکھا ہوگا وہ منظر کہ جب سروں کو گنا جانے لگا۔ 9 محرم میں عزاداروں اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے، پرسہ جواب اور میں دیتے ہیں، جناب زہرا ہم سے راضی ہوتی ہیں۔ ایک ایک سر گنا گیا، کہنے لگے ایک بچہ تھا جو حسین آخر میں لائے تھے، اس کا سر نظر نہیں آ رہا۔ تو ایک ظالم نے بتایا کہ حسین نے خیمے کے پشت پر وہ جنازہ دفنایا تھا۔ عزاداروں سنیں گے کیا منظر ہے، کچھ ظالم ہے جو نیزہ لے کر زمین کربلا میں چلا، زمین کربلا میں نیزہ ڈالا جاتا ہے، چبھویا جاتا ہے۔ ماں یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ ایک مرتبہ علی اصغر کا جنازہ باہر آیا، یہ
یہ بچہ 2 مرتبہ مارا گیا ہے. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. یہ بچہ 2 مرتبہ مارا گیا ہے. ایک مرتبہ تیر لگا، ایک مرتبہ گردن کاٹی گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا کسی غم میں نہ لائے. جب آئی ہیں امام حسین کے لاشے پر، ابھی آپ زیارت کریں گے حضرت علی اصغر کے جھولے کی، اور آپ زیارت کریں گے امام حسین کے تابوت کی. حق بنتا ہے کہ امام حسین کے تابوت کی شبی اٹھائی جائے، اس لیے کہ کربلا میں یہ جنازہ اٹھا نہیں تھا. امام سجاد نے بنی اسد کے لوگوں کو مدد کے لیے بلایا تھا اور امام حسین کی قبر بنائی تھی. عزادارو، بڑا سخت مرحلہ ہے. جب امام حسین کی قبر بنا دی تھی نا، جملے سن لیجئے، گریے کا دن ہے، تو امام نے انگشت شہادت سے لکھ دیا تھا ھذا قبر الحسین. یہ حسین کی قبر ہے، الذی قتلوا عطشانا، جسے پیاسا مارا ہے. میرے مولا سجاد نے نہیں لکھا الذی قتلوا مظلوما، الذی قتلوا غریبا. حسین کی قبر پہ لکھا الذی قتلوا عطشانا، جسے پیاسا مارا گیا. امام نے فرمایا تھا جا کر ہمارے شیعوں کو بتانا، وہ مجھ پر بڑا سخت مرحلہ تھا جب میں دشمن سے پانی مانگ رہا تھا. علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے. 2 گھونٹ پانی اسے پلا دو. اجر و کمال اللہ. میرے مولا کے ہاتھوں پہ بچے نے ہمک کا تیر گلے پر لے لیا، گلے سے خون بہنے لگا. امام حسین نے اپنے چلو میں خون کو لیا. عزادارو، یہ خون کہاں گیا؟ امام نے چہرے پر مل لیا اور فرمایا قیامت میں اللہ کے بارگاہ میں ایسے ہی حاضر ہوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے مولا نے ابا کا دامن ڈالا ہوا ہے اپنے بچے کے لاشے پر. 2 لاشیں ایسے ہیں جس پر حسین بہت روئے ہیں. ایک علی اصغر کا لاشا اور ایک عباس کا لاشا. حضرت علی اصغر کا لاشا ابا کے دامن سے ڈھانپا ہوا ہے. خیمے کے قریب گئے. کون سا خیمہ ہے؟ اس بچے کی ماں کا خیمہ ہے. خیمے کے قریب گئے، قریب جا کر الٹے پیر واپس ہوئے، پھر آگے گئے ہیں، پھر واپس آئے. اسی اسنا میں درے خیمہ سے پردہ ہٹا. امام نے دیکھا سکینہ کھڑی ہے. بی بی نے دیکھا بھیا کے بدن میں تحرک نہیں ہے. بابا پانی پلانے لے کر گئے تھے تو وہیں سے آواز دے کر کہنے لگی بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی پانی پلا لائیے. امام نے کوئی جواب نہیں دیا. سکینہ کی آواز پر خیمے سے پھر پردہ ہٹا. اب امام نے جناب رباب کو کھڑے ہوئے دیکھا. رباب آگے بڑھ رہی ہیں، حسین پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ایک جملہ کہتے جا رہے ہیں رباب بتاؤ میں کون ہوں. عجیب سوال ہے جو حسین اپنی زوجہ سے کر رہے ہیں. رباب بتاؤ میں کون ہوں. جناب رباب نے کہا آپ میرے امام ہیں، آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے والی ہیں. جب حسین نے یہ جملے سن لیے ابا کا دامن ہٹا دیا. خون میں لت پت بچہ ایک ماں نے دیکھا، ننے ننے لبوں پہ لب رکھ دیے. یا بنیا ماتم حسین، یا حسین، یا حسین.